چلیے اردو اور اس کی اہم بولیاں، پہلے بات کرتے ہیں زبان سے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ اب تک جو بھی ہم لوگ زبان کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، یا ہند آریائی کی جتنے بھی ہم لوگ شاخیں دیکھیں، یا اس کے جو ہے اقسام دیکھیں یا تقسیم دیکھے ہیں، وہ ادبی زبان کی بات نہیں ہو رہی تھی، بلکہ وہ بولے جانے والی زبان کی بات ہو رہی تھی۔ تو اگر ہم زبان کی بات دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہے؟ بولی ہے، جو عوام بولتی ہے، اور اس کے بعد بولی جب ترقی کرتی ہے تو پھر زبان بنتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی زبان کے سب سے چھوٹی اکائی جو ہے وہ آپ کی کیا ہے؟ بولی ہے۔ ٹھیک ہے؟ دیکھیے زبان بڑی اکائی ہے، جبکہ زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کیا ہے؟ وہ آپ کی بولی ہے۔ اب جب بات کرتے ہیں ادب کے، تو ادب جب بھی تخلیق ہوگا وہ آپ کے جو ہے زبان میں ہے، بولی میں نہیں۔ یعنی بولی جب ترقی کر جاتی ہے تب جا کے اس میں ادب جو ہے لکھا جاتا ہے، جبکہ بولی میں ادبی تخلیق کا کام نہیں ہوتا ہے۔ یہ کامن چیزیں آپ یاد رکھیے گا۔ بولی کو اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے بولیوں کو، اور وہ کیا ہے؟ پہلا ہے لسانی بولیاں، سماجی بولیاں، علاقائی بولیاں۔ جو ہے تین کیٹیگری کیا گیا ہے۔ یعنی زبان کا جب ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس کے اقسام پہ بات کر رہے ہیں، تو تین نہج پہ ہم لوگ بات کریں گے، تین جو ہے پلیٹ فارم پہ ہم لوگ بات کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں لسانی بولیاں، کہ لسانی بولیاں کہتے ہیں کیسے۔ تو لسانی بولیوں سے مراد ہے وہ بولی جو کسی زبان کے اپنے مرکز، جو اس کے اصل مرکز ہے، یعنی جہاں پہ وہ زبان بنی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور زبانیں کہاں کہاں بنی ہے یہ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں، مغربی ہندی اور اس کی بولیاں کو بھی دیکھ چکے ہیں کہ برج بھاشا کے کہاں پہ ہے، بندیلی کہاں پہ ہے، قنوجی کہاں پہ ہے، ہند آریائی کھڑی بولی کہاں پہ ہے، کہاں سے بنی ہے۔ تو وہ زبان جو جس کا وہ اپنا اصل علاقہ ہے، وہاں سے اگر جو ہے مائگریٹ ہو کے یا وہاں سے ہجرت کرتے اگر دوسرے علاقے میں جا کے وہاں اگر وہ زبان بولی جا رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں لسانی بولیاں۔ جیسے کوئی شخص ایسا ہے جو دہلی کا رہنے والا ہے اور دہلی میں رہ رہا ہے، اس کی زبان وہاں پلی بڑھی ہے اور سنور گئی ہے، یہاں سے وہ کہیں دوسری جگہ جاتا ہے تو وہ جو وہاں کی زبان کا جو اثرات مرتب کرتا ہے تو وہاں زبانیں پھر مکس ہوتی ہیں۔ تو اسی کو کہتے ہیں لسانی بولیاں، یعنی جس علاقے میں ہے اس علاقے کے بعد دوسرے علاقے میں جو بولی جاتی ہے زبان، اس کو کہتے ہیں لسانی بولیاں۔ تو اردو کے لسانی بولیوں میں سے اگر دیکھتے ہیں تو کون کون سی بولی ہے؟ پنجابی اردو، کشمیری اردو، کلکتیا اردو، کلکتہ اردو، اور بمبئیا اردو۔ یہ سارے اردو کے ہی بگڑے ہوئے روپ ہے، یا بگڑے ہوئے نہیں بلکہ بدلتے ہوئے روپ ہے، جو کہ کشمیر میں جو اردو بولی جا رہی ہو کشمیری اردو ہے، کلکتہ میں جو اردو بولی جا رہی ہو کلکتیا اردو ہے، بمبئی میں اردو جو بولی جا رہی ہے اس کو بمبئیا اردو کہتے ہیں۔ تو یہ لسانی تبدیلی ہے، زبان کے یہ تبدیلی ہے۔ تو اصل اردو کہاں ہے اور کہاں بولی جا رہی ہے؟ تو جہاں اصل ہے وہاں تو بالکل فصیح بولی جا رہی ہے، اصل بولی جا رہی، درست زبان بولی جا رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی اگر ممبئی میں جاتے ہیں تو وہ زبان جو اردو میں بولی جا رہی ہے دہلی میں، وہی زبان وہاں نہیں بولی جائے گی، اس کا لہجہ بالکل الگ ہوگا، اس کا انداز بالکل الگ ہوگا، کچھ جو ہے الفاظ بالکل الگ ہو جائیں گے، لیکن بولی تو جاتی ہے اردو ہی۔ تو یہ ہے آپ کی لسانی بولیاں۔ اس کے بعد آتے ہیں سماجی بولیاں۔ سماجی بولیاں کیا ہے؟ نسلی امتیازات جو ہے، جو نسل ہے، الگ الگ فرق جو ہوتا ہے نسل کا، یعنی کوئی بوڑھا ہے، جوان ہے، عمر دراز ہے، یہ۔ اس کے بعد طبقاتی تفریق، جو طبقوں میں الگ الگ طبقے میں بٹے رہتے ہیں، اور پیشوں کے جو الگ الگ پیشہ کے ہیں، ان کی زبانیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔
علاوہ دوسری سماجی نوعیتی مثلا تعلیم، جنس، عمر وغیرہ کے اثرات بھی زبان پر پڑتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے گا زبان میں کیا ہے، تعلیم یافتہ لوگوں کی زبان بالکل الگ ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے عورتوں کی زبان الگ ہوتی ہے، مردوں کی زبان الگ ہوتی ہے، بچوں کی زبان الگ ہوتی ہے، اور جو ہے یہ ساری زبانیں جو ہے دوسرے زبان پہ اثرات اپنے چھوڑتی ہیں۔ تو اس اور تو یہ زبانیں مکس جو ہو رہی ہیں یا جو بولی جا رہی ہیں، کس وجہ سے؟ جو سماج میں جو بولی جا رہی ہے، اگر تعلیم یافتہ لوگوں کے پاس بیٹھیے گا تو دیکھیے گا ان کی زبانیں بالکل فصیح ہے، بالکل الگ طریقے کی زبان ہے، تو وہاں پہ اگر رہے تو اس کے اثرات آپ کو پڑیں گے۔ آپ اگر چلے گئے ایسے جگہ پہ جہاں پھوہڑ لوگ رہتے ہیں تو وہاں کی زبانیں بالکل الگ ہوگی، تو اس کے اثرات آپ کے زبان پہ پڑیں گے۔ اور اس اعتبار سے جو اردو کے لسانی ساخت میں جو تبدیلی آتی ہے اسے سماجی کہا جاتا ہے، یعنی سماج میں رہنے کی وجہ سے ہی اس زبان میں تبدیلی آ رہی ہے۔ یعنی تعلیم یافتہ لوگوں کے پاس بیٹھیے گا تو اس کے زبان میں آپ کی تبدیلی آئے گی، اس کے بعد الگ الگ طبقوں میں بیٹھیے گا، الگ الگ ذات لوگوں میں بیٹھیے گا، یعنی ابر طبقہ، لوور طبقہ، مڈل کلاس والے کے پاس بیٹھیے گا تو اس کے زبان آپ کو الگ ہوگی، مزدور طبقے کی الگ ہوگی، یہ زبانیں فرق ہوتی ہیں۔ جیسے یہاں دیکھیے کلکتہ اردو، اس کی زبان الگ، بمبئیا، کرخنداری اردو وغیرہ اس کی مثال ہے سماج میں۔ یہ پورے سماج کی بات ہوگی۔ اس کے بعد علاقائی بولی، علاقے کی بنیاد پر زبان میں جو ہے تبدیلی آتی ہے۔ جب اردو بولنے والے مرکز سے دور جب کسی علاقے میں منتقل ہو جاتے ہیں، مستقل طور پہ وہاں چلے جاتے ہیں یا ہجرت کر جاتے ہیں یا جغرافیائی اعتبار سے ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، اور اردو پر اس علاقے کی زبان کے اثرات کے تحت جو تبدیلیاں آتی ہیں انہیں علاقائی بولی کہا جاتا ہے۔ اب جیسے یہاں سے کلکتہ چلے گئے تو کلکتہ کی زبان کیا ہے؟ بنگلہ زبان ہے، تو اس کے اثرات آپ کے اردو پہ ہیں، اس میں تبدیلی آتی ہے، وہ الگ اردو بولی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں اردو، خالص اردو کے ہی بات کیجئے گا تو ہندوستان میں جو اردو بولی جا رہی ہے وہ مختلف ہے، اور پاکستان میں جو اردو بولی جا رہی ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اردو کے پہ جو ہے زبان پہ، صرف اردو کیا زبان پہ سماج کے بھی اثرات ہیں، اس کے بعد علاقہ بھی ہے، علاقائیت کی بنیاد پہ بھی زبانوں پہ اثر پڑ رہا ہے، یہ سارے۔ مثال کے طور پر جب اردو بولنے والے کلکتہ، حیدرآباد، ممبئی، گجرات، سری نگر وغیرہ میں جا کر بسے تو اب ان علاقوں کے اثرات سے اردو میں جو تبدیلیاں ہوں گی وہ علاقائی بولیوں کے ذیل میں آئیں گی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں کرخنداری، یہ زبان خالص وہ زبان ہے جو دہلی کے آس پاس جو زبانیں بولی جا رہی تھی، خاص کے جامع مسجد کے پاس جو زبانیں بولی جاتی ہیں، بولی جاتی تھیں، ہے نہیں، اور وہ خاص کر کارخانوں وغیرہ میں جہاں پہ کام وغیرہ کرتے تھے اس علاقے میں جو زبان بولی جاتی تھی اس کو کرخنداری زبان کہتے تھے، جو کہ اب تو خیر بہت زیادہ تبدیلی آ گئی، اس لیے اب خالص کرخنداری زبان نہیں کہہ سکتے، لیکن کرخنداری زبان سے تعلق وہی ہے کہ دہلی کے جامع مسجد کے وہ کارخانے میں جہاں پہ لوگ کام کرتے تھے وہاں کی جو زبان ہے اس کو کہتے ہیں کرخنداری زبان۔ دیکھیے کرخنداری بولی کا علاقہ دارالسلطنت یعنی راجدھانی اب بطور خاص جامع مسجد کے آس پاس کا علاقہ ہے، لیکن کرخنداری بولنے والوں کی کئی نسلیں پنجابی اور ہندی سے متاثر نظر آتی ہیں، لہذا اب ان کی بولی کو خالص کرخنداری بولا نہیں جا سکتا۔ پہلے جو ہے کرخنداری بولی جاتی تھی، خاص کر وہ جو کہ کارخانوں میں بولی جاتی تھی۔ کلکتیا اردو، یہ خاص کے کلکتہ میں جو اردو بولی جاتی ہے اس کو، اور اس کے سب سے زیادہ فروغ کا جو ذریعہ بنا وہ آپ کو فورٹ ولیم کالج بنا۔ جب آپ پڑھیے گا فورٹ ولیم کالج یا آپ نے پڑھا ہوگا تو اس میں دیکھے ہوں گے فورٹ ولیم کالج کا اصل جو مقصد یہ تھا کہ نوبارد یعنی نئے آنے والے جو انگریز ہیں اسے اردو سکھایا جائے، ہندوستانی زبان سکھائی جائے، ہندوستانی سے مراد اردو زبان سکھائی جائے، یہ اور اس وجہ سے اردو کا فروغ ہوا۔ انگریزوں کا یہ کوئی مقصد نہیں تھا کہ اردو کا فروغ دیا جائے یا ہندوستانی زبان کو بہت بڑھاوا دیا جائے، مقصد ان کا کچھ اور تھا، اپنا جو ہے مقصد تھا، لیکن غلطی سے یہ ہے دوسرے چیزوں میں بھی فروغ
غلطی سے جو ہے اردو کا بھی فروغ ہوا ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے گلکرسٹ کی اہمیت ہے، گلکرسٹ شعبہ اردو کے صدر تھے، انہوں نے ان کا اہم رول ادا کیا ہے۔ بنگال میں بول چال کی اردو بنگلہ زبان کے زبردست اثرات پڑے ہیں، اور یہ اثرات اردو کے تلفظ، قواعد اور لغت، یعنی زبان کی تین سطحیں ہیں۔ کوئی بھی زبان دے تین ہے، ایک تو تلفظ کی بنیاد پہ ہے دیکھی جاتی ہے، اس کے بعد اس کے گرامر کیا ہے اور لغت کیا ہے، تین چیزیں دیکھی جاتی ہے، اور تینوں پر بنگلہ کے اثرات زبردست ہیں، بہت ہے۔ دیکھتے ہیں، جیسے عربی فارسی کے مصمتے دیکھیں گے۔ اب دیکھیں ہر زبان میں دو چیزیں، جیسے انگلش میں اگر کہیں گے تو واویل ہوتا ہے اور کانسوننٹ ہوتا ہے، دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، اے آئی او یو جو انگلش میں کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اردو میں بھی آپ کے واویل کو کہتے ہیں مصوتہ کہتے ہیں، اور کانسوننٹ کو کہتے ہیں مصمتہ کہتے ہیں۔ تو مصوتہ میں تب دیکھتے ہیں الف، یہ اور واو ہے، باقی جتنے ہیں وہ آپ کے مصمتہ میں آتے ہیں۔ تو عربی فارسی کے مصمتے جیسے دیکھیے قاف، فے، زے، خے، غین، یہ سب ہے، ہم پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ کلکتہ میں اس کے اثرات کیا، کس طریقے سے کلکتیا اردو میں یہ جو ہے تبدیل ہوتے ہیں۔ اس میں جو بڑی قاف جو ہے وہاں نہیں، بلکہ یہ کاف جو ہے بولا جاتا ہے، فے کے یہ پھے بولا جاتا ہے، تلفظ یہ ادائی ہوتے ہیں۔ زے کی جگہ اب دیکھیے کاف کی جگہ، اب دیکھیے خے کی جگہ پر آپ کو کھے بولا جا رہا ہے، خے کی جگہ پر آپ کو گاف بولا جا رہا ہے، یہ بدل جاتا ہے، یہ تبدیلی ہے۔ یعنی جو پیور جو تلفظ جو ہے آپ کا کلکتہ میں آپ کو کلکتیا اردو میں آپ کو دیکھنے نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے تبدیلی یہ ہے، واو جو ہے وہ بے میں بدل جاتا ہے، یعنی واو کا الگ تلفظ وہاں نہیں ہے۔ تصویر ہم لوگ بولتے ہیں، کلکتے میں جو اردو بولتے ہیں وہ تصویر بولیں گے۔ تلوار تو یہ ہو جائے گا تلبار، جلوہ تو یہ ہو جائے گا آپ کو، اچھا جلبہ کے جلنا ہو گیا یہاں پہ، جلبہ۔ اس کے بعد آخری مصمتہ کا جو آخری والا جو حرف ہے وہ جو ہے حذف کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، جیسے گوشت تو وہاں بن جا رہا گوشت، عشق ہے یہ بن جا رہا ہے عشق، چاند ہے بن رہا ہے چاند، یہ آپ کی تبدیلی وہاں دیکھیں۔ اس کے بعد طویل جو مصوتہ ہے، جو کھینچ کے جو پڑھا جاتا ہے، یہ سب اگر نہ بھی سمجھ میں آ رہا مصوتہ مصمتہ نہیں ہے تو آگے چل کے ہم لوگ پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے جب گرامر کی بات آئے گی۔ جیسے آسمان تو یہاں پڑھا جاتا ہے آسمان، دوسرا پڑھتے ہیں یہاں ہو جاتا ہے دوسرا بنگالی میں۔ اس کے بعد ادغام بھی کر دیا جاتا ہے، اس میں بھی بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے ہم لوگ اگر اردو میں اگر بولا جاتا ہے اتنا، تو بنگالی میں کلکتیا میں دیکھیے گا بولیں گے اتنا، جتنا اردو کا لفظ ہے وہاں آ کے چلا جاتا ہے جتنا۔ یہ آپ کے جو ہے تبدیلی ہے کلکتیا اردو میں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں دکنی اردو، حالانکہ دکنی خصوصیات پہلے بھی پڑھا چکے ہیں اور یہاں بھی دیکھ لیے۔ دکنی اردو کیا ہے، اردو کی بدلی ہوئی شکل ہے، ابتدائی شکل ہے اس میں۔ یہ کہاں بولی جا رہی ہے، آندھرا پردیش، کرناٹک اور مہاراشٹر وغیرہ کے صوبوں میں بولی جاتی ہے۔ آندھرا پردیش اور کرناٹک میں دراوڑی خاندان کی زبان تیلگو اور کنڑ کے ساتھ اردو بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ مہاراشٹر میں مراٹھی جو ہند آریائی زبان ہے کے ساتھ اردو بولی جاتی ہے۔ کوشچن یہ آیا ہوا ہے کہ اردو پہ سب سے زیادہ کس زبان کے اثرات ہے مقامی زبان میں، تو تیلگو اور کنڑ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، مراٹھی زبان ہے۔ دراوڑی کو جو ہم لوگ دراوڑی زبان جب ہم لوگ دیکھ رہے تھے تو اس میں مراٹھی ہی ایک ایسی زبان ہے جو ہند آریائی زبان کہلاتی ہے۔ ہند آریائی زبان دیکھ لیے ہم لوگ، سارا سلسلہ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دکنی اردو کی اپنی بھی خصوصیات ہے۔ کیا خصوصیات ہے، جو قاف ہے دکنی میں، قاف جو ہے وہ خیب میں بدل جاتا ہے، سمجھے؟ قاف کا تلفظ آپ کو دکن میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے غین کا تلفظ آپ کو دکن میں نہیں ہے، غین کے لیے گاف کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، یہ آپ کو میجر تبدیلی ہے۔
اسی طریقے سے جمع بنانے کے لیے آ لفظ کا استعمال ہوتا ہے دکنی وغیرہ میں. تو یہ اس کی اپنی خصوصیت ہے. اس کے بعد آتی ہے اردو بولی میں یعنی ریختہ کی بات آتی ہے. یہ بھی اردو کی ہندوی کے بعد اردو کا دوسرا مقبول نام کیا ہے؟ ریختہ ہے. اب لغت میں ریختہ کے معنی دیکھ لیے ہیں: بننا، ایجاد و اختراع کرنا، نئے سانچے میں ڈھالنا اور موضوع کرنا، پریشان و گری پڑی. تو سب سے زیادہ جو معنی لیا جاتا ہے ریختہ کا وہ ہے آپ کو گری پڑی زبان یعنی گری ہوئی زبان. اسی کے تعلق سے محمد حسین آزاد اپنے کتاب آب حیات میں لکھتے ہیں کہ مختلف زبانوں نے اسے ریختہ کہا. کسے؟ اردو کو کہا. جیسے دیوار کو اینٹ، مٹی، چونا اور سفیدی وغیرہ پختہ کرتے ہیں، یا یہ کہ ریختہ کے معنی ہے گری پڑی پریشان چیز. یہ آپ کو آب حیات میں محمد حسین آزاد نے کہا. لیکن شروعات میں ریختہ کا استعمال بالکل الگ معنی میں ہوتا تھا، اور ابتدائی دور میں ریختہ کا جو معنی لیا جاتا تھا وہ موسیقی کے لیے. فارسی زبان اور جو موسیقی ہے، ہندوستانی موسیقی ہے، اس کو ملا موسیقی کا جب اختراع ہوا، ایجاد ہوا، تو اس کے لیے استعمال ہوتا تھا. بعد میں جو ہے اکبر کے عہد میں جو ہے سب سے پہلے ریختہ کا استعمال ہوا، اور پھر اصطلاح میں ایسا ہوا کہ شاعری کی زبان میں آئی کہ ریختہ اسے کہتے ہیں جس میں ایک اردو کے شاعری کا مکمل سرمایہ ملا ہے. دیکھیے، زبان کے لیے ریختہ شہنشاہ اکبر کے عہد میں غالباً پہلی بار استعمال ہوا، مگر یہ استعمال صرف شاعری تک محدود تھا. بولی جانے والی زبان یا نثری کاوشوں کے لیے ہندی کا ہی استعمال ہوتا تھا. اب جو ریختہ کہتے ہیں اصطلاح میں ایک خاص قسم کی شاعری کے لیے مستعمل تھا، لیکن کچھ عرصہ بعد ریختہ کا لفظ تمام شاعری کے لیے مقبول ہو گیا. تو یہ چیز جو دیکھتے ہیں نا کہ اردو ہے، ہندوی ہے، دکنی ہے، قدیم دکنی ہے، اس کے بعد ریختہ کا لفظ استعمال ہوا اردو کے لیے. تو وہ بعد میں ریختہ کے لیے پہلے موسیقی وغیرہ کے لیے استعمال ہوا، راگ راگنی کے لیے. اس کے بعد جب شاعری اس میں کہی جانے لگی تب جا کے شاعری کے لیے یہ جو ہے مخصوص ہوئی، یہ زبان ہوئی ہے. بیشتر قدیم شعراء نے شاعری یا اردو زبان کے لیے ریختہ کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسے شاہ حاتم، قائم، مرزا خطیل، میر تقی، سودا مصفی، سوز اور جرات سے مرزا غالب کے وقت تک سبھی کے کلام میں یہ لفظ ملتے ہیں. غالب تک کی یاد رکھیے. اور سبھی نے اسے شاعری کا مترادف قرار دیا. جیسے ریختے کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. اس کے بعد بات آتی ہے کھڑی بولی کی. کھڑی بولی کے پہلے بھی ہم لوگ بول چکے ہیں، جو دہلی اور اس کے آس پاس کی جو بولی ہے اس کو کہتے ہیں کھڑی بولی یا ہندوستانی بولی کہتے ہیں. یہ دہلی کے قرب و جوار، مغربی اتر پردیش، جنوبی اتراکھنڈ کے علاقوں میں بولی جاتی ہے. تو یہ تھی آپ کو اردو اور اس کی اہم بولیاں میں. اس سے کہیں کہیں پہ سوال آ جاتے ہیں، تو اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد رکھیے گا.